کو دیکھا تھا کہ یوٹیلیٹی کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے، یوبیکویٹس کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے، اٹونومک کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے، پلیٹ فارم کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے اور ایج کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو ہم نے وائنڈ اپ کر لیا تھا. اور اب اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس نسٹ کی ڈیفینیشن تھی، یہ بھی ہم نے اسٹڈی کر لی تھی کہ آپ کے پاس نیشنل انسٹیٹیوٹ اور امریکن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈ اینڈ ٹیکنالوجی نے بھی کچھ ڈیفینیشن دی ہے جن کے اکارڈنگ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں. اور وہ فیچرز ہوتے ہیں کہ وہ یوبیکویٹس کمپیوٹنگ پرووائڈ کرتے ہیں، کنوینئنٹ ہوتے ہیں، آن ڈیمانڈ آپ کو چیزیں ملتی ہیں، ایکسیس ملتی ہے، اور اپلیکیشن اور سروسز ہر طرح کی مل رہی ہوتی ہیں. پھر آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس اپلیکیشنز کس طرح کام کرتی ہیں، اور اپلیکیشن ایز اے سروس پرووائڈ کی جاتی ہے، پلیٹ فارم ایز اے سروس پرووائڈ کی جاتی ہے، اور انفراسٹرکچر ایز اے سروس پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور ڈیفینیشن دیکھی تھی جس میں آپ نیٹ ورک کلاس بیسڈ دیکھ سکتے ہو. اسٹیپ آن فرام کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سب سے میجر ریزن آپ کے سامنے جو آئی، کیا اس کی ایولیوشن جو سامنے آئی وہ اس طرح سے سامنے آئی کہ یوٹیلیٹی کمپیوٹنگ آپ کے پاس آ گئی تھی، نیٹ ورک ہارڈ ویئر آپ کے پاس آ گئے تھے، سافٹ ویئر اور انٹرنیٹ انفراسٹرکچر اسٹرانگ ہو گیا تھا. اور پھر اس پلیٹ فارم کی کمپلیکسٹی اور ڈیٹیلز جو ہیں وہ کسی بھی کسٹمر تک یا یوزرز تک نہیں جاتی، اور اس سے ہر وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا ڈیٹیل آف دا انفراسٹرکچر. جیسے ہم کہیں کہ ہمیں گوگل ڈرائیو کے بارے میں کسی بھی چیز کے یا ڈیٹیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وداؤٹ گوئنگ ان دا ڈیپتھ اینڈ ڈیٹیلز آف دا انفراسٹرکچر. پھر کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، نو نیڈ ٹو نو، یعنی آپ کو جتنا بھی اس کی کانفیگریشنز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، کون سا آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے، اگر ہم گوگل ڈرائیو بھی استعمال کریں تو اس کی ڈیٹیلز کے اندر ہمیں جانے کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی. فلیکسیبلٹی ہے اور الاسٹکسٹی آپ کو ملے گی کہ سسٹم پورا کا پورا فلیکسیبل ہوگا اور الاسٹک ہوگا. پھر کلاؤڈ آر ٹرانسپیرنٹ ٹو یوزرز اینڈ اپلیکیشنز، دے کین بی بلٹ ان ملٹیپل ویز. آپ برانڈیڈ پروڈکٹس لے سکتے ہو، پروپرائٹری اوپن سورس بھی بنا سکتے ہو، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے ڈفرینٹ کمبینیشنز رکھ سکتے ہو. یہ آپ کے پاس کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی کیریکٹرسٹکس ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. ڈپلائمنٹ ماڈل کیا ہیں، کمپیوٹنگ کے ماڈل، سروسز ماڈل کیا ہوتے ہیں، آرکیٹیکچر کیا ہے، ملٹی کلاؤڈ انفیڈریٹڈ کلاؤڈ اور کلاؤڈ انجینئرنگ کیا چیز ہوتی ہے. کریکٹرسٹکس میں آپ کو کلاؤڈ کی ملیں گی کہ آپ کے پاس کریکٹرسٹکس اس طرح سے آ جاتی ہیں کہ سروس ماڈل آپ کو ملتا ہے، اور سروس ماڈل کے اندر آپ کو 3 طرح سے سروسز مل سکتی ہیں: انفراسٹرکچر ایز اے سروس، پلیٹ فارم ایز اے سروس، سافٹ ویئر ایز اے سروس. انفراسٹرکچر میں آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ جیسے آپ اسٹوریج لے لو، کمپیوٹیشن لے لو، نیٹورکنگ لے لو، یہ پارٹ آپ کے پاس انفراسٹرکچر ایز اے سروس میں آ جاتا ہے. پلیٹ فارم ایز اے سروس کی اگر آپ ایگزامپل لو تو پلیٹ فارم ایز اے سروس میں جیسے آپ لوگ ورڈ پریس کے اوپر کام کر لیتے ہو تو آپ کو ایک کمپلیٹ انوائرمنٹ مل جاتا ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنی کوئی بھی چیز ڈیولپ کر سکو. آپ جیسے ورڈ پریس پہ کوئی اپلیکیشن ویب بیسڈ اپلیکیشن ڈیولپ کر لیتے ہو، اور پلیٹ فارم بیسڈ اپلیکیشن بنا سکتے ہو. مثلا آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ، جاوا کا کوئی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، اینڈرائڈ کا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، پائتھن کا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، سی پلس پلس کا، سی شارپ کا پلیٹ فارم ہوتا ہے، ڈاٹ نیٹ کا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے. ان سارے پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کام کر سکتے ہو، اور مختلف سروس یہ بھی سروسز کے طور پہ آپ کو مل سکتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز پری پلانڈ، پری انسٹالڈ ملے گی، آپ اس کو جا کے یوز کرو گے. صرف سافٹ ویئر ایز اے سروس میں آپ بہت سارے سافٹ ویئر یوز کر رہے ہو، جیسے آپ واٹس ایپ کو یوز کر رہے ہو، جیسے آپ فیس ایپ کو یوز کر رہے ہو، یا جیسے آپ گوگل ڈرائیو کے اوپر اپنا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہو، یا اپلیکیشنز جو ہے وہ اسٹور کر سکتے ہو. تو دس از ہاؤ یو گائز آر ارننگ سافٹ ویئر ایز اے سروس. اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ کا ڈپلائمنٹ ماڈل کیا ہو سکتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس پبلک کلاؤڈ ہے، پرائیویٹ کلاؤڈ ہیں، ہائبرڈ کلاؤڈ ہیں، کمیونٹی کلاؤڈ ہیں. پھر آپ کے پاس کریکٹرسٹکس کیا ہیں، آن ڈیمانڈ سروس پروویژن ہوگی آپ کی، ڈائنامک الاسٹیسٹی ہوگی، ریسورسز کی پولنگ ہوگی، میجرڈ سروسز ہوں گی، اور نیٹ ورک کی پروویژننگ ہوگی. اس میں آپ کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. سب سے پہلی کیریکٹرسٹکس آپ کو ملتی ہے کہ یہ آن ڈیمانڈ آپ کو مل سکتا ہے. ریسورسز آپ کو پول ہو کے ملیں گی، یعنی آن ڈیمانڈ سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کو جس چیز کی جب جہاں پر ضرورت پڑ رہی ہے آپ اس کو
استعمال کر سکتے ہو آن ڈیمانڈ. آپ کو اگر 10 GB کی ضرورت ہے یا آپ کو 100 ٹیرا بائٹ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں اویلیبل ہوں گی. ریسورسز کی پولنگ اویلیبل ہے. ریسورسز کی پولنگ سے مراد آپ کے پاس کیا ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا، جو بھی انفارمیشن، جو بھی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر آپ کو مل جائیں گی. آپ کو اسٹوریج چاہیے تو ایک ہی جگہ مل جائے گی، کمپیوٹیشن چاہیے تو مل جائے گی، اپلیکیشن چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گی. نیٹورکنگ کی پروویژننگ آپ کے پاس اویلیبل ہے، یعنی آپ اس پہ نیٹورکنگ ایک دوسری ڈیوائس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروانا چاہتے ہو، ایک سرور کو دوسرے سرور سے یا ایک ورچوئل مشین کو دوسری ورچوئل مشین سے، تو وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے. پھر میجرڈ سروسز ہیں، جتنا استعمال کرو گے اتنی آپ کو بل آ جائے گا. ریپڈ الاسٹیسٹی، جس نے بھی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر یا کلاؤڈ پرووائڈر نے جتنا بھی کام کرنا ہے اس کے پاس اتنی الاسٹیسٹی ہوتی ہے اپنے سسٹم کے اوپر کام کرنے سے کہ وہ جب دل چاہے اپنے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کر لے اور جب دل چاہے اپنے نیٹ ورک کو کانٹریکٹ کر لے. میسو آپ کے پاس اسکیل کامن کیریکٹرسٹکس میں آ جاتی ہیں کہ دس از سم تھنگ وچ از میسو اسکیل. اور میسو اسکیل میں آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت بڑے اسکیل کے اوپر آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. ہوموجینیس ہوں گے، یعنی نیٹ ورک جو ہے وہ ایک دوسرے کو، اگر 4-5 سرورز آپ نے استعمال کیے ہیں تو ان کی ہوموجینیس یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. ورچوئلائزیشن بھی اس میں اویلیبل ہوگی. لو کاسٹ سرورز سافٹ ویئر یوز کریں گے. ریزیلینٹ کمپیوٹنگ یوز کریں گے. جیوگرافیکلی ڈسٹریبیوشن اس میں ہوگی. سروس کی اورینٹیشن ہوگی. ایڈوانس سیکیورٹی آپ کے پاس ہوگی. نیکسٹ آپ دیکھتے ہو تو آپ کے پاس آن ڈیمانڈ سیلف سروس کیا ہوتی ہے. A consumer can unilaterally provision computing capabilities such as server time and networking storage and need automatically without requiring a human interaction with each service providers. Normally, cloud resources are virtualized and are shared among users. Services are offered on demand whenever needed. پھر آپ دیکھتے ہو تو آپ کو مل جاتی ہیں ریسورسز کی پولنگ. ریسورسز کی پولنگ میں آپ دیکھتے ہو the providers computing resources are pooled to serve multiple consumers using multi-tenant model. ملٹی ٹیننٹ ماڈل آپ کے پاس کہلاتا ہے کہ آپ کی ایک ڈیوائس یا ایک سروس کو بہت سارے یوزر جو ہیں وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ اس کی اگزامپل اس طرح سے لے سکتے ہو کہ جیسے ایک بلڈنگ ہے، ایک گھر ہے اور گراؤنڈ فلور ایک فیملی کو دے دو، سیکنڈ فلور ایک فیملی کو دے دو، اور فرسٹ فلور کسی فیملی کو دے دو اور تھرڈ فلور کسی اور کو دے دو. تو دس از ہاؤ یو آر میکنگ دس ایریا ملٹی ٹیننٹ، کہ آپ کے جو یوزرز ہیں یا کرایہ دار ہیں وہ ملٹیپل آپ کے پاس ہوں گے. اور دا سینس آف لوکیشن انڈیپینڈنس، آپ کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ اگر گوگل ڈرائیو اپنے گھر میں بیٹھ کے یوز کر رہے ہو، اپنے ہوم ٹاؤن میں یوز کر رہے ہو یا آپ اپنے یونیورسٹی میں یوز کر رہے ہو تو اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم آپ کو فیس نہیں کرنی پڑتی. ایبل ٹو اسپیسیفائی دا ہائر لیول آف ایبسٹریکشنس، آپ کے پاس ہائی لیول آف ایبسٹریکشن پرووائڈ کرتے ہیں. ریسورسز انکلوڈنگ اسٹوریج، پروسیسنگ، میموری اینڈ نیٹورکنگ کی بینڈ وڈتھ آپ کے پاس ہے. پھر آپ دیکھتے ہو تو آپ کے پاس براڈ نیٹورک ایکسیس آتا ہے. براڈ نیٹورک ایکسیس میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ ریسورسز آر اویلیبل اوور دا نیٹورک اینڈ ایکسیس تھرو دا اسٹینڈرڈ میکینزم that promote by the heterogeneous thin or thick client platforms. اور thin اور thick client آپ کے پاس کون سے ہوتے ہیں؟ thin client آپ کے پاس وہ client ہوتے ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ سرورز ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل کلائنٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. یہ کلائنٹ جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ آپ کی موبائل ڈیوائسز ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے لیپ ٹاپ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی کوئی سینسر ڈیوائسز ہو سکتی ہیں. تھن کلائنٹ آپ کے پاس وہ والے کلائنٹ ہوں گے جو صرف اور صرف ان پٹ دیں گے اور آؤٹ پٹ ریسیو کریں گے. دیز آر ناٹ ڈوئنگ اینی کائنڈ آف پروسیسنگ. سو یہ آپ کے تھن کلائنٹ کہلائیں گے. اگر تھوڑی بہت پروسیسنگ آپ کی ان ڈیوائسز نے اپنے ذمہ لے لی ہے، اپنے کلائنٹ نے کچھ تھوڑی بہت پروسیسنگ اپنے ذمہ لے لی ہے، تو وہ آپ کے پاس تھک کلائنٹ کہلائیں گے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہو تو آپ کو ریپڈ الاسٹیسٹی ملتی ہے. ریپڈ الاسٹیسٹی کے مطابق آپ کو کیا مل رہا ہے کہ کلاؤڈز آر ڈائنامکلی اسکیلیبل thus providing high elasticity. Resources can be elastically provisioned and released.
آپ نے جب اپنے ریسورسز کو دیکھو یا آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو اور آپ کے پاس لیٹ سپوز گوگل ڈرائیو پہ جگہ 15 GB کم پڑ گئی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ گوگل سے پرچیز کر لو گے ان ایکسٹرا ڈرائیوز کو، اور جب آپ کی ضرورت ختم ہو جائے تو آپ اس کی سبسکرپشن بھی ختم کر سکتے ہو. لیٹ سپوز آپ اسے 6 مہینے کے لیے لے لو اور 6 مہینے کے بعد اس کو ایکسٹرا سروسز کو اپنی ایکسٹینڈ نہ کرو. پھر آپ کہتے ہو یوزرس کین انکریز اور ڈیکریز ورچولائز انسٹنسز. آپ کے پاس اویلیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنی ورچوئل مشینری کسی بھی سرور کے اوپر کریٹ کر سکو اور ان ورچوئل مشینز کو استعمال کر سکو. To the consumer, resources available for provisioning often appears to be unlimited. آپ کے پاس یہ unlimited ہوں گے. پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس measured services ہیں. measured services آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ cloud providers offer services in pay per use model. کہ جتنا چیزوں کو آپ نے استعمال کیا ہے صرف آپ کو اتنا ہی پے کرنا ہے. پھر آپ دیکھتے ہو the services are sold on demand on timing basis. آپ ٹائم بیسس پہ کرتے ہو، آپ 6 مہینے کے لیے لے سکتے ہو، 3 مہینے کے لیے لے سکتے ہو، یا دوسرا آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ استعمال کے مطابق آپ نے 2 کور لیے ہیں یا 2 پروسیسر لیے ہیں یا 4 پروسیسر لیے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے کتنی سروسز ان سے خریدی ہیں. Cloud systems automatically control and optimize resources used by leveraging a metering capabilities at some time of abstraction appropriate to type of services. The resources usage can be monitored, controlled, and reported, providing transparency for both provider and consumer to utilize their services. نیکسٹ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ کی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ڈپلائمنٹ ماڈلز کیا ہیں، تو ہم ان کو بھی ڈیٹیل کے اندر دیکھ لیتے ہیں. ڈپلائمنٹ ماڈلز آپ کے پاس 4 طرح سے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. 4 آپ کے پاس ڈپلائمنٹ ماڈل ہیں. ایک آپ کے پاس پبلک ہے، ایک آپ کے پاس پرائیویٹ ہے، ایک آپ کے پاس کمیونٹی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہائبرڈ ماڈل ہے. ہائبرڈ ماڈل بیسکلی ان تینوں میں سے کسی کا بھی کمبینیشن ہو سکتا ہے، ان 2 کا بھی ہو سکتا ہے، ان 2 کا ہو سکتا ہے، ان 2 کا ہو سکتا ہے، یا تینوں کا بھی کمبینیشن ہوگا تو وہ آپ کے پاس ہائبرڈ ماڈل کہلائے گا. پبلک کلاؤڈ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پبلک کلاؤڈ بنانے کے لیے یا اس کو رن کرنے کے لیے ہمارے پاس جس چیز کی آپشن ہے ٹو بی یوزڈ بائی جنرل پبلک. جیسے ہم گوگل کو یوز کر رہے ہیں، جیسے ہم امیزون کو یوز کر رہے ہیں، چاہے جیسے ہم AWS کو یوز کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس جنرل یوزرز آ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہو کہ پبلک کلاؤڈ سروسز میں بی فری اور آفرڈ آن اینی پے ایز پر یو پے پر ماڈل. Generally owned and managed by business organization, but can also be managed or academic or government organization on their own combination. In the case of business organization, public cloud, they are generally charge the users for the cloud. Users is the far from cloud data centers. آپ کی جو یوزرز ہیں اس کو آپ نے کوئی ایکسیس ڈاٹا سینٹرز تک نہیں دیے. جیسے آپ امیزون کی لے لیں، گوگل ایپ انجن کی لے لیں، مائکروسافٹ ایزیور کی لے لیں، یہ ایگزامپلز آپ کے پاس آ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہو تو آپ کے پاس کلاؤڈ بینیفٹس کیا ہیں یا اس کو میجر کس طرح سے کر سکتے ہو. آپ کے پاس مینیج انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اسکیلیبلٹی ہوتی ہے، ایلیمنیٹ کمپلیکسٹی ہو سکتی ہے، ریموو انڈیفرینشیٹڈ ہیوی لفٹنگ ہو سکتی ہے، پے ایز یو گو ماڈل ہو سکتا ہے. یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ ایزی آپ کیا کر رہے ہو؟ جی، اس میں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایزی اینڈ ان ایکسپینسو سیٹ اپ بیکاز ہارڈ ویئر اسٹوریج از مینیج بائی دا پرووائڈر. آپ کا جو پبلک کلاؤڈ پرووائڈر ہے جیسے گوگل ہے، اس میں ساری کی ساری چیزیں آپ کا پرووائڈر گوگل مینیج کر رہا ہے، آپ کو اس کی ہیڈک لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ اسکیلیبلٹی کی ایگزامپل لو، مور اور لیس پاور اسٹوریج وین نیڈیڈ. آپ نے جتنی ضرورت ہے آپ اس کے مطابق اپنی سروسز کو اویل کر سکتے ہو. امپروونگ دا ٹائم ٹو مارکیٹ فار اٹس یوزرز، آپ کے پاس یوزرز کی مارکیٹ کے لیے بھی امپرومنٹ آتی ہیں. ریمووز انڈر unDifferentiated heavy lifting.
let it focus on delivering differentiating business values instead of wasting valuable resources. और फिर जो आपके पास जितना भी डिफरेंट अनडिफरेंशिएटेड हैं तो वो आपके पास चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मेकअप कर सकते हो. पे एज यू गो मॉडल ऑलरेडी बात हो चुकी है कि जितना यूज़ करोगे उसी तरह से आपके पास बिल आ जाएगा. फिर आप देखते हो क्लाउड की मेन ड्रॉबैक्स क्या हैं. समटाइम्स आपके पास होते हैं वेंडर लॉक इन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल के अंदर हो सकते हैं, सिक्योरिटी के कंसर्न हो सकते हैं. जितना जिस चीज़ को पब्लिक किया जाएगा उतना ही आपके पास सिक्योरिटी के कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा रेज हो जाते हैं. फिर आप पब्लिक क्लाउड are run by third parties. Applications from different customers are likely to be mixed together to the cloud server storage. और उसके बाद आप देखते हो तो आपके पास प्राइवेट क्लाउड की ऑप्शंस आ जाती हैं. प्राइवेट क्लाउड आपको क्या कहता है? इट इज़ अ प्रोप्राइटरी फॉर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन intended to provide services to the users which are normally its business unit. और फिर आप देखते हो it may be owned, managed and operated by the same organization, a third party or some combination of them. It may exist in the organization or it part of somewhere else. तो ये आपके पास प्रोप्राइटरी हो सकते हैं. जैसे आपके पास सुपीरियर अगर अपना क्लाउड बनाना चाहे और अपने इस्तेमाल के लिए उसे यूज़ करना चाहें तो ये काम कर सकते हैं. मेजर एग्जांपल्स में आपके पास यूक्लिप्टस आ जाता है, ओपन स्टैक आ जाता है और क्लाउड स्टैक आ जाते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको मैंने आप लोगों को दे दिया है. और उसके बाद आपके पास प्राइवेट क्लाउड के की बेनिफिट्स क्या होते हैं. प्राइवेट के आपके पास की बेनिफिट्स होते हैं कि एक्सक्लूसिव यूज़ होता है, कंट्रोल ओवर डाटा प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी पे देते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे देते हैं. कि अगर सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपना कोई क्लाउड का सेटअप बनाना चाहती है या अपने सेटअप के ऊपर काम करती है तो उस सेटअप में आपको मिलेगा कि ये एक्सक्लूसिव यूज़ आपको मिल सकते हैं. मैनेज बाय कंपनीज ओन बाय आईटी ऑर्गेनाइजेशन. यानी अगर मैं अपना ही सेटअप कंप्लीट कर रही हूँ मोहसिन, अगर मैं आज का क्विज कैंसिल करती हूँ तो मैं किस दिन लेके जाऊँ? कि ऑलरेडी आप लोगों का क्विज जो है वो काफ़ी डिले हो चुका है. ये आप लोगों का क्विज ट्यूसडे को कर रही हूँ मैं. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम जी जैन. मैम ट्यूसडे को क्लास सहरी के वक्त ही होगी ना? नहीं, क्लास आपकी अपने टाइम पे ही होगी क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है क्लासेस की. और वो यही कहा जा रहा है कि अपनी टाइम पे ही टाइम टेबल पे क्लासेस लें. ओके मैम. जी ये लें, ट्यूसडे को कर दिया है लेकिन इसके बाद अब डिले नहीं होगा. ठीक है. ओके. तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास मज़ीद क्लाउड कंप्यूटिंग के ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं. आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत मेजर एक्सपेंसेस हो सकते हैं इसके. फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें क्या होगी? रनिंग द डाटा सेंटर. आप इसमें डाटा सेंटर को रन कर सकते हो. एवरेज यूटिलाइजेशन इसमें हो सकती है, ऑलवेज नोन एज एडवांस आपके पास हो सकती हैं इसमें चीज़ें.
اس کے بعد آپ دیکھتے ہو تو آپ کے پاس پرائیویٹ کلاؤڈ اور پبلک کلاؤڈ کے درمیان میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ انٹرپرائز ڈیٹا سینٹر ہو سکتے ہیں ٹو بی یوزڈ بائی اونلی انٹرپرائز نے ان کو یوز کرنا ہوگا یا ان کے اوپر کام کرنا ہوگا. بلڈ بائی دا کلاؤڈ آپریٹر. مینج کلاؤڈ پرووائڈر آپ کے پاس پرائیویٹ کلاؤڈ کیا ہوگا, انٹرپرائز ڈیٹا سینٹرز ہوں گے, یعنی جیسے سپیریئر کا اپنا ڈیٹا سینٹر بن جائے تو وہ انٹرپرائز ڈیٹا سینٹر کہلائے گا. تو یہ کون یوز کرے گا؟ ٹو بی یوزڈ بائی انٹرپرائز اینڈ بلڈ اینڈ مینج بائی دا کلاؤڈ آپریٹر. یہ بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے. پرائیویٹ کے اندر جس نے یوز کرنا ہے اسی نے اپنا کلاؤڈ جو ہے بنانا ہے. ہوسٹڈ پرائیویٹ کلاؤڈ کیا آپ کو کہتا ہے کہ کلاؤڈ پرووائڈر ڈیٹا سینٹر ہوں گے ٹو بی یوزڈ بائی enterprise, built and managed and hosted by the cloud provider. Shared cloud services آپ کو کیا کہتی ہیں؟ Cloud provider data center to be used by some exclusive enterprise mix of shared and dedicated. Public cloud آپ کو کیا کہتا ہے؟ Cloud provider data centers ہوں گے اور to be used by many enterprises and shared by the multiple resources. پھر آپ دیکھتے ہو تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ کمیونٹی کلاؤڈ. کمیونٹی کلاؤڈ انٹینڈیڈ فار ایکسکلوسیو یوز بائی اسپیسیفک community users for organizations. It may be owned, managed, and operated by one or more organizations. کمیونٹی میں ہو سکتے ہیں, تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے, کمبینیشنز بھی اس میں ہو سکتے ہیں. آپریٹنگ کاسٹ اس کی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے امنگ آرگنائزیشنز. لیٹ سپوز آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس ڈیٹا سائنس کی ایک کمیونٹی ہے اور آپ کے پاس ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہے, ایک آپ کے پاس روبوٹک کی ہے. تو وہ ساری کمیونٹیز مل کے کوئی ڈیٹا سینٹر بنا لیں اور کلاؤڈ بنا لیں اپنا. تو اس میں آپ لوگوں کے پاس یہ چوائس ہوگی کہ اپنے جو آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں وہ سب کو ڈیوائڈ کر دیے جائیں. پھر ہائبرڈ کلاؤڈ آپ کے پاس ہو سکتا ہے جو کمیونٹی, پرائیویٹ اور پبلک کلاؤڈ سب کا کمبینیشن ہو سکتا ہے. یوزرس کو انیبل کرتے ہیں کہ امیڈیٹ اویلیبلٹی آف ریسورسز اس میں مل جائے. پرووائڈ فلیکسیبلٹی آف ہاؤس آف ایپلیکیشن ود فالٹ ٹالرنس. اور اس کے بعد آپ کے پاس ہائبرڈ کلاؤڈ کی ہی ایگزامپل ہو سکتی ہیں کہ بینیفٹس آپ کے پاس کیا ہیں. پرائیویٹ کلاؤڈ ود دا ریسورسز آف پبلک کلاؤڈ اینڈ پرووائڈ آن ڈیمانڈ ایکسٹریم پروویژن. The main drawbacks آپ کے پاس کیا آتے ہیں؟ complexity, how to distribute application across both the public and private cloud. یہ فیچرز آپ کے پاس آ جاتے ہیں جو آپ اس میں امپلیمنٹ کر لیتے ہو اور آپ اس کو رن کر سکتے ہو. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کا جو چیپٹر ہے وہ وائنڈ اپ کر رہی ہوں. باقی ہم پھر نیکسٹ کلاس میں چیزوں کو پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ مزید ہم چیزوں کو کیسے کر سکتے ہیں. لیکچر کا جتنا بھی ہمارا ہوا ہے اس کو میں اپلوڈ کر دیتی ہوں. جو وہ آج آپ لوگوں کی کلاس میں آف ہیں یا جو لوگ اس کو نہیں لے سکے ہیں ڈیو ٹو ایشوز ود رین, وہ پھر